مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اچھا چلے آئیں، کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت، لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے، ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پر علی موجود نہیں ہے، چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا، رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا، سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا، رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا، یا علی خیبر میں جائیے، یا علی بستر پہ سوئیے، یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے۔ رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے، یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے، کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا، تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا، علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا، اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا، تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ معذرت، اللہم صلی علی محمد، جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا۔ تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا، جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے، تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے۔ اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا اس بات میں بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے، شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں۔ جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟
ہم نبی کے علم غیب میں بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں ایک ایسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ تو یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بلکہ اللہ اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ خود کرتا۔ اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا، حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو، برطانیہ والو، جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا۔ اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا، کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تاکہ علیہ السلاموں میں ایک لعنت اللہ باہر آئے۔ تو توحید کا منشور ہے، یہ تو الہی نسب العین ہے، یہ تو دستور الہی ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ایسے ہی پکڑتا ہے۔ رسول نے کہا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اچھا علی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ علی کو گمراہی کا خطرہ ہوتا تو لکھواتا۔ لکھوا لیتے علی، تم لکھو قرآن کی حاشیے میں کہ علی کو گمراہی کا اندیشہ تھا۔ علی تو معصوم ہے۔ تو رسول نے ساتھ ہی کہا تھا کہ وہ لکھوائے جس نے بعد میں گمراہ ہونا ہے۔ سرنا ہلانا زبان سے بولنا، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں، تم علی کی بات کرتے ہو۔ سلمان نے بھی نہیں لکھوایا، عمار نے بھی نہیں لکھوایا، مقداد نے بھی نہیں لکھوایا۔ جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو بیمار ہاتھ آگے کرتا۔ ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھ کے دے رہا اور ساتھ ایک صحت مند بیٹھ کے کہے ایک کاپی مجھے بھی دے دیں، یا وہ کھانستا ہوا مریض اس صحت مند سے کہہ دے اچھا موقع ہے، لکھ رہا ہے تو بھی لکھوا لے، وہ کہے گا میں لکھواؤں کیوں، مجھے مرض ہی کوئی نہیں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ پہلی حدیث میں نے پڑھ دی، یہ حدیث کرتاس۔ دوسری حدیث پھر لکھ دی بخاری نے۔ اب میں کیا کروں، نبی سے لکھوائی نہیں اور صحیح بخاری میں 7 دفعہ لکھ دی۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو پھر بخاری نے 6576 پہلا نمبر، 2367 دوسرا نمبر، 6582 تیسرا نمبر، 6585 6586 پہ بھی گئی، 6587۔ رسول نے کہا لکھ دیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا۔ کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ رسول نے ایک حدیث کہی ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ اس حدیث کو بدلا نہیں، رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا رسول چیزیں 2 چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت، اور جو حجرے میں شخص کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی۔
حدیث تم نے بدلی ہے، اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے. تم نے کہا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت. یہ حدیث بھی تمہاری ہے اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے. وہ کہہ رہے ہمیں صرف قرآن چاہیے، اب سر نہیں مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے. جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے. فرقے کا نام ہونا چاہیے تھا فرقہ اہل قرآن. کیونکہ صرف قرآن کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے. پھر آج میرا اہل سنت بھائی جو اس مجمع میں موجود ہے یا جو جہاں جہاں سنے گا، آج کے بعد یا اس شخص کو ماننا یا حدیث ماننا. دو نمبری مذہب میں تو نہ کرو کہ اسے بھی مانو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، پھر بعد میں حدیث کو بھی مانو. اگر حدیثیں پڑھنی ہیں تو پھر اسے چھوڑو. اگر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، پھر احادیث کا انکار کرو. کیونکہ اس نے مجمع عام میں کہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. دوسری حدیث میں نے پھر اس کے جو سارے نمبر نوٹ کروا دیے. یہ حدیث پھر بخاری میں آ گئی. اس حدیث کو کہا جاتا ہے عمران بھائی حدیث حوض. دو عمران اکٹھے اور تذکرہ آل عمران کا. دوسری جگہ پہ حدیث آئی حدیث حوض. اس حدیث کے 4 ترک ہیں، 5 راوی ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا. اس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا یا کچھ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. جو ہی وہ میرے قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو حوض کوثر سے ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی اونٹ کو کھیت سے نکالا جاتا ہے. وہ انہیں ہٹائیں گے، دھکے مار کے ہٹائیں گے. ایک اجنبی اونٹ، یہ عرب کی مثال ہے کہ ایک چرتا ہوا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو وہ پلیز کہہ کے تو نہیں اسے نکالے گا. اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی فصل کو ایک آوارہ اونٹ آ جائے. اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، بس تم اپنے ذہن میں اپنے معاشرے کی مثال رکھ دو کہ جیسے وہ نکالتا ہے ایسے فرشتے انہیں ہٹائیں گے، پیچھے کر دیں گے حوض کوثر سے. اور نبی کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں. حدیث میں لفظ اصحاب آیا میرے پاس موجود. رسول کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں. یا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے. یہ کہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ حوض کوثر سے. یا رسول اللہ اگر آپ نے، اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے، شکر ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے اصحاب لکھ دیا ہے. یہ اس علمی جرت کو سلام کرنا چاہیے کہ یہاں اصحاب لکھ دیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کو ہٹا دیا جائے گا. انہیں طوبہ سے نہیں فرشتوں نے ہٹایا، فرشتے پہنچاتے پہنچاتے انہیں حوض کوثر تک لے آئے. جب ان کو ہٹانا ہی تھا تو فرشتے تو معصوم ہیں،
انہیں محشر کی عدالت میں پہلے ہی ہٹا دیتے، وہاں نہیں ہٹایا، توبہ پہ نہیں ہٹایا، جہاں نامہ اعمال تل رہے تھے وہاں نہیں اٹھایا۔ حوض کوثر آخری چیک پوسٹ ہے جنت کے باہر، آخری چیک پوسٹ ہے، وہاں تک لے آئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو پھر آرام سے بھی نہیں ہٹایا، پھر دھکے مار کے ہٹایا۔ تو میرے لگ ان کو ہٹانا ہی تھا، ان کو پہلی منزل سے ہٹاتا، دوسری منزل سے ہٹاتا، تیسری منزل سے ہٹاتا، انہیں حوض کوثر تک کیوں لے کے آیا؟ نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ ان کے ساتھ متمسک رہنا، انہیں پکڑے رکھنا، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے کہ حوض کوثر تک قرآن بھی آ گیا، اہل بیت بھی آ گئے، اور یہ لوگ بھی آ گئے۔ جب یہ لوگ حوض کوثر میں پہنچے تو قرآن بھی وہی کھڑا تھا، اہل بیت بھی وہی کھڑے تھے۔ جب قرآن اور اہل بیت کو دیکھا، فرشتوں نے انہیں فوراً ہٹانا شروع کر دیا۔ میرے لب دھکے مار کے کیوں ہٹایا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت اللہ تم سے ہر رجس کو دور ہٹا۔ یہ ہے حوض کوثر۔ اس حدیث کو کہا حدیث حوض، حوض والی حدیث۔ حوض کہتے ہیں تالاب کو، اس چشمے کا نام کوثر نہیں ہے۔ ہاں سمجھنا، یہ ہے حوض کوثر، کوثر کا چشمہ۔ اس کا اپنا نام کوثر نہیں، یہ ہے کوثر کا چشمہ۔ اس کا مطلب کوثر اور ہے، چشمہ اور ہے۔ اگلے جملے تک مجھے عزادار ماتمی کی تائی چاہیے۔ فرشتے انہیں گھسیٹ کر کوثر تک لے کے آئے تھے۔ خدا قرآن میں کہتا ان اعطینک الکوثر، میرا محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ آئمہ اہل بیت نے کہا کوثر سے مراد ہے ہماری دادی زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہے زہرا کا چشمہ، یہ ہے زہرا کا چشمہ۔ بندے زہرا کے چشمے سے ہٹائے اس لیے گئے کہ محبت نبی کا دعویٰ کرتے تھے، دشمنی زہرا سے کرتے تھے۔